بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسمین ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ جو ناول سن رہے ہیں اس کا نام ہے مقید حیات۔ اس کے مصنفہ ہیں زباریہ صاحب۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ دائیں ہاتھ صوفوں کے درمیان کارپیٹ پر ایک سیاہ آبنوس کی لکڑی کا بنا تابوت پڑا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں مبہوت کھڑا رہ گیا۔ میری متحیر نظریں اسی تابوت سے چپکی ہوئی تھیں۔ بلا شک و شبہ یہ وہی تابوت تھا جو میں نے احرام کے اندر سے دریافت کیا تھا۔ مریاقس کا تابوت، بیوسا کی بیٹی، انااتو کی بہن، دمتیراتوس کی سالی اور فرعون اخناتون کی ناجائز بیٹی مریاقس کا تابوت، جس کی تلاش و جستجو میں مصر سے ہندوستان آیا تھا۔ اس کی وجہ سے تمام کھٹرا کھڑا ہوا تھا۔ 20 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور عدنان بھی تو موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی مریاقس کا تابوت تھا یہ۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی، جبکہ شیلندر کے ہونٹوں پر ایک دلچسپی مسکراہٹ تھی۔ مہر اور وہ عورت البتہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکن الٹا دیا۔ اندر وہی سنہری مجسمہ محو استراحت تھا۔ خوبصورت تیکھے نقوش کے مالک دوشیزہ کے ہونٹوں پر ایک سحر خیز سی مسکراہٹ تھی۔ سبھی آگے بڑھے۔ پروفیسر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ان کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات تھے۔ تحفہ پسند آئے شکیل صاحب؟ شیلندر کی آواز پر میں چونکا۔ یہ یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ کون لایا؟ آئیں، میں پوری تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم سب دوبارہ ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ایک دور کافی کا اور ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی مذاقہ نہیں، شکیل نے جواب دیا۔ شیلندر نے مسکراتی نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ہال سے باہر نکل گئی۔ رانی کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ راج محل میں ایک ملازمہ کے روپ میں موجود ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی یاد ہے۔ یہ عورت رانی ہی تھی، اس لیے کل جب میں نے غیر متوقع طور پر اسے یہاں دیکھا تو چونک پڑا تھا، کیونکہ اسے راج محل میں ہونا چاہیے تھا۔ اسی کارن سے میں نے آپ لوگوں کو آرام کا کہہ دیا تھا اور خود رانی سے یہاں اس کی موجودگی کے متعلق پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہے۔ جو کام ایک پوری فوج نہیں کر سکتی تھی وہ کام اس نے تن تنہا کر ڈالا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہ تابوت راج محل سے نکال لائی۔ پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ مہاراج رام پرساد کے بھائی شام پرساد کے متعلق تو میں نے آپ لوگوں کو بریف کیا ہی تھا۔ شرابی اور عیاش قسم کی طبیعت کا مالک، وہ رانی کے زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ رانی بھی بڑی ذہین ناری ہے، یہ اس کو بہلاتی تڑپاتی رہی اور اس کے اندر کی آگ کو ہوا دیتی رہی۔ وہ دن بدن رانی کا دیوانہ ہوتا گیا اور رانی نے آہستہ آہستہ اسے پوری طرح شیشے میں اتار لیا۔ اب وہ موقع کی طاق میں تھی کہ اسے استعمال کر سکے۔ پھر جس روز ہم لوگ رامپور پہنچے اسی رات رانی کو موقع مل گیا۔ اس روز مہاراج کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہاراج اپنے مہمانوں کے ساتھ راج محل کے عشرت قدے میں پینے پلانے اور رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ رانی نے شام پرساد کو جا قابو کیا۔ پہلے تو اشوت اراضیوں سے اسے جام پلاتی رہی۔ جب اس کا دماغ سن ہو گیا تب رانی نے اس سے اس کام پر راضی کر لیا۔ شام پرساد فوراً ہی تیار ہو گیا۔ گاڑی بالکل خوابگاہ کے سامنے لے جائی گئی۔ وہاں موجود پہرے دار شام پرساد کے حکم پر دوسری طرف چلے گئے۔ راہداری کی لائٹ بجھا دی گئی۔ میرے 2 اور آدمی جو ملازمہ کے روپ میں وہاں موجود تھے، انہوں نے تہہ خانے سے تابوت نکال کر گاڑی تک پہنچانے میں شام پرساد کی مدد کی۔ دوسری طرف ہم اس کوٹھی میں بے ہوش پڑے تھے اور مہاراج کے سپاہی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے نکل چکے تھے اور شام پرساد اور رانی تابوت لے کر چل پڑے۔ اب بھلا شاہی گاڑی کا راستہ کون روکتا یا کون دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اسی دوران رانی ایک ملازم کے ساتھ واپس آ گئی۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا، کافی کے برتن ٹیبل پر رکھے اور خود واپس چلا گیا۔ رانی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شیلندر کہہ رہا تھا، ادھر مہاراج کے سپاہی ہم لوگوں کو اٹھا لائے اور رانی وہاں پہنچ گئی۔ فی الوقت تو ایک بہت بڑا مار کا سر ہو گیا تھا، لیکن شام پرساد کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، سو رانی نے اسے اسی کوٹھی کے اندر دفن کر دیا۔ شام پرساد کے ساتھ ہر اندیشہ دفن ہو گیا۔ اب رانی کو ہم لوگوں کے متعلق کوئی علم کوئی اطلاع نہ تھی اور خیرو اس سمے راج محل میں موجود تھا، سو رانی اسے لے کر یہاں آن پہنچی اور تابوت اسٹڈی روم تک پہنچا دیا۔ یہ تھی مکمل کہانی۔ شیلندر نے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ زبردست، حیرت انگیز، کتنے آرام و سکون سے رانی صاحبہ یہ تابوت یہاں تک لے آئی بلا خوف و خطر۔ عقیل تعریفی لہجے میں بولا۔ رانی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ شیلندر بول پڑا، عقیل بناز، یہ ایک حسن اتفاق رہا، وگرنہ ذرا سی بھی بات لیک آؤٹ ہو جاتی تو رانی کی لاش تک کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر گئی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ پروفیسر کی گمبھیر آواز ابھری، شاید وہ کچھ اور بھی کہتے کہ عارف خشک لہجے میں بول اٹھا، فار گاڈ سے پروفیسر، مزید کچھ مت کہیے گا۔
प्रोफेसर ने इंतहाई नागवारी से आरिफ को घूरा मगर बोले कुछ नहीं। इस ताबूत को यहाँ से मिस्र लेकर जाना आसान ना होगा, बड़ा खतरनाक काम है, इसलिए इस खतरे का बंदोबस्त करने में कुछ समय तो लगेगा। मिस्र से यहाँ तक भी तो पहुंचा ही है। महाराज के पास जो जरा है वो हमारे पास नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी किस्म का कोई अंदेशा ना रहे और ये ताबूत और मम्मी बखैरियत किसी झंझट के मिस्र तक पहुंच जाए। और ऐसे इंतजाम में चंद एक रोज तो लगी जाएंगे। मगर शैलेंद्र कुछ कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात फैल गए। मगर क्या? मगर खतरा तो फिर भी बाकी रहेगा। जब हम अपने मुल्क, अपने घर तक पहुंच जाएंगे, फिर भला क्या खतरा रह जाएगा? महाराज राम प्रसाद, जो एक बार ये ताबूत मिस्र से हिंदुस्तान स्मगल करवा सकता है, वो दूसरी बार भी ऐसा कर गुजरेगा। और ये भी मुमकिन है कि साथ ही आप लोगों को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दे। उसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे कुछ बोलने से पहले ही आरिफ बोल पड़ा। क्या मतलब? आप ताबूत और इन लोगों के जाने का बंदोबस्त करें, मैं यही रुकूंगा तब तक जब तक महाराज की सांसें उससे छीन नहीं लेता। आरिफ, पागलों वाली बातें मत करो। जो होना था वो हो गया। अब हमें मजीद किसी मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने संजीदगी से कहा, आप मत पढ़े, मगर मैं जरूर पढ़ूंगा। जब तक मैं महाराज से अदनान के खून के एक एक कतरे का हिसाब नहीं लूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बच्चों जैसी बातें नहीं करो। खत्म करो उस गुस्से को। खत्म कर दूं? कैसे खत्म कर दूं? क्या अदनान का खून इतना ही फालतू था? क्या उसकी जिंदगी इतनी बेवकत थी? वो इतना ही गैरहम था कि उसकी मौत को यूं फरामोश कर दिया जाए? तो क्या महाराज के मरने से वो जिंदा हो जाएगा? बात किसी के जीने मरने की नहीं है शकील साहब, बात हिसाब की है। जमीर के सुकून और बेसुकूनी की है। मैं यूं सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। आरिफ, इतना जज्बाती मत बनो, जहन को ठंडा रखो। अकील ने समझाना चाहा तो वो तेज लहजे में बोला, तो फिर एक चूसनी और फीडर ला दे मुझे। फिर आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं कोई अकील ने कुछ कहना चाहा कि मैंने टोक दिया। अकील साहब, छोड़े, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। शैलेंद्र साहब, आप इंतजामात करें, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं आज ही कोशिश शुरू कर देता हूँ। अभी मुझे राजमहल से भी रिपोर्ट लेनी है कि वहां की सूरत हाल क्या है। महाराजा के ताल्लुकात इतने ऊपर तक हैं कि एक बार तो पूरे मुल्क में भौचाला जाएगा। हमारे लिए खासी मुश्किल, खासी दर्द सरी पैदा हो सकती है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं आज और अभी से आगाज करता हूँ। आप लोग आराम करें। मेरी गैर मौजूदगी में कोई काम, कोई ज़रूरत या किसी भी तरह का मसला हो तो मेहर मौजूद है। रानी, तुम मेरे साथ हो। फिर वो दोनों डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मेहर भी उठी और खामोशी से दूसरे दरवाजे में गायब हो गई। इतनी देर में वो एक बार भी ना बोली थी और ना ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। हम भी अपने कमरों में आ गए। ये तो मुझे मालूम नहीं था कि मम्मी को वापस ले जाने के सिलसिले में शैलेंद्र क्या करेगा, मगर इतना यकीन जरूर था कि वो लाजमी कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल लेगा। अब मुझे इंतजार इस बात का था कि शैलेंद्र कब तक इंतजामात मुकम्मल करता है। शैलेंद्र गया तो 6 रोज तक दोबारा उसकी शक्ल दिखाई ना दी। ना मालूम वो किन चक्करों में था। महाराज की तरफ से भी अंदेशा था, ऊपर से शैलेंद्र की बेखबरी। मैंने मेहर से जिक्र किया तो वो बोली कि बेफिक्र रहें, अंकल खैर खैरियत से हैं और 2 चक्कर भी लगा चुके हैं। मगर रात के वक्त एक रात वो ताबूत ले गया था। हमसे मुलाकात ना होने की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि रात के उस वक्त हम लोग सो रहे थे और शैलेंद्र ने हमें डिस्टर्ब करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। दोनों बार शैलेंद्र कुछ जल्दी में भी था। ये खबर ना थी कि वो मरियाकस का ताबूत कहाँ ले गया है। मेहर से जब भी सामना हुआ मैंने उसे संजीदा और खामोशी पाया। मैंने और अकील ने आरिफ को भी समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी सुई वहीं अटकी थी कि हम लोग मिस्र के लिए जैसे ही रवाना होंगे वो राजमहल को जाएगा। हम दोनों उसे समझा समझा कर थक गए थे, मगर उस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। उस रोज भी हम लॉन में कुर्सियों पर बैठे थे और यही मौजू जेर बहस था कि किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर गेट खुला और गाड़ी अंदर आ गई। आने वाला शैलेंद्र था। गाड़ी में 2 जवान और थे। शैलेंद्र मुस्कुराता हुआ उतरा और हमारे पास आया। उसके हाथ में कागज का एक रोल सा भी था। हेलो एवरीबॉडी। कहाँ गुमे आप शैलेंद्र साहब? इतने दिन हो गए, शक्ल तक नहीं दिखाई। भाई अब तो आ गया हूँ, जी भर के देख लो। पर थे कहाँ? बस झंझटें निपटाता फिर रहा था। निमट गई? हाँ, सब कुछ फाइनल है। आप लोग बताएं, बोर होते रहे होंगे। बोर क्या होना है, बस आरिफ साहब से उलझ रहे हैं। क्यों? वही खून का भूत जो सवार है। अब उतर जाएगा। क्या मतलब? शैलेंद्र ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार का रोल सीधा किया। 2 मुख्तलिफ अखबार, रोजनामा डेली और क्राइम टाइम्स के फर्स्ट पेज थे। उसने वो अखबार हमारे दरमियान बिछी मेज पर रख दिए। हम सभी चौंक पड़े। दोनों पर महाराजा राम प्रसाद की तस्वीरें छपी थी और जली सुर्खियों में लिखा था,
ریاست رامپور کے مالک مہاراج رام پرساد کا قتل، اور نیچے مرچ مسالوں کے ساتھ تفصیل درج تھی۔ ملزموں نے راج محل میں گھس کر مہاراج کو قتل کر ڈالا۔ انہیں کارتوس کا فائر لگا تھا۔ بروقت طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے مہاراج دم توڑ گئے تھے۔ رامپوری کی کوٹھی سے چند اور لاشیں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ مجرموں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے۔ راج محل کے اندر مہاراج کی خوابگاہ تک کیسے پہنچے اور مہاراج پر فائر کرنے کے بعد اچانک پراسرار طور پر کہاں غائب ہو گئے؟ پولیس فورس ٹکرائی ہوئی تھی۔ پولیس کا وچار تھا کہ مہاراج کے قتل کی سازش محل کے اندر ہی تیار ہوئی تھی، اور شک مہاراجا کے بھائی شام پرساد پر کیا جا رہا تھا، کیونکہ مہاراج کے قتل کی صبح سے گزشتہ رات ہی سے شام پرساد اور ایک ملازمہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گئے تھے اور تاحال ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے شک کی بنا پر راج محل سے چند افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا، ہمارے لیے راستے سارے آسان ہو گئے، میں نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ جی ہاں بالکل، سارے راستے سیدھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا شخص شام پرساد تھا جس کی طرف سے ہمیں کچھ خطرہ ہو سکتا تھا، وہ پہلے ہی پر لوگ سدھار گیا ہے۔ اب کوئی پریشانی نہیں، اصل معاملے کی تہہ تک کوئی کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ حیرت ہے، یقین نہیں آتا کہ مہاراج جیسا شیطان، اتنا باوسائل انسان، اتنی آسانی سے موت کا لقمہ بن گیا۔ مسٹر عقیل بناس، موت کچھ نہیں دیکھتی، پتہ نہیں کیسی کیسی ہستیاں بے نشان کر ڈالی ہیں اس نے۔ ہاں البتہ ایسے لوگوں کو ایسی اچانک اور غیر متوقع موت سے کچھ دھچکا سا ضرور لگتا ہے، اور ایسے ہی احساس ہوتا ہے کہ خدا کی بھی ذات ہے جس کے سامنے سب کے اختیارات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے۔ عارف صاحب، آپ بتائیے اب کیا ارادہ آپ کا؟ اب تو آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ مہاراج آپ ہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ میں نے عارف کو مخاطب کیا۔ اب یہاں رکنا فضول ہے۔ عارف نے گہری سانس لی۔ پر مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں مہاراج کو تڑپا تڑپا کر نہ مار سکا۔ شیلیندر صاحب، آپ بتائیے آپ کے انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں؟ سب کچھ فائنل ہے۔ میں نے ایک اسپیشل تابوت بنوایا ہے، نیچے مجسمہ ہے، اوپر عدنان کی باڈی۔ اجازت نامہ بھی میں لے چکا ہوں۔ یہ خیال رہے کہ قانونی کاغذات میں عدنان کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ تابوت اس وقت گاڑی میں موجود ہے۔ اول تو یہاں یا مصر کے ایئرپورٹس پر چیکنگ نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو محض خانہ پوری کے طور پر، کیونکہ اس کے انتظامات بھی میں کر چکا ہوں۔ اس سب کے باوجود مجسمہ میں نے ایک ایسے پلاسٹک بیگ میں پیک کروایا ہے کہ کوئی بھی برقی رو اس بیگ کو کراس نہیں کر سکے گی۔ سو ہر خطرہ، ہر خدشہ ختم۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اعلیٰ ظرفی سے نظر انداز کر دیجیے گا۔ ارے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا بھرپور ساتھ دیا ہمارا۔ اپنی اپنے ساتھیوں کی زندگیاں تک آپ نے داؤ پہ لگا دی۔ ایسی بات کر کے ہمیں شرمندہ مت کریں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ عقیل نے شیلندر کو اس کے پیشے کا احساس دلا کر معاوضے کی بات کرنا چاہی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے عقیل کی اتنی تین پانچ کی کہ عقیل کچھ بول نہ سکا۔ میں نے پہلی فلائٹ سے مصر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو شیلندر نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کے اندرونی جیبوں سے ہمارے پاسپورٹ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور تابوت لے جانے کا قانونی اجازت نامہ بھی۔ رات 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ حسب معمول رات کا کھانا ہم لوگوں نے اکٹھے ہی کھایا۔ پھر شیلندر اور مہر ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ پتہ نہیں کس جذبے، کس خیال کے تحت مہر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تو ہم لوگ بریف کیس سنبھالتے شیلندر سے رخصت ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے چلتے ہی مہر دوبارہ شیلندر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یکایک طبیعت پر ایک بوجھل سی یاسیت طاری ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سے عوامل تھے جن کے باعث دل دکھنے لگا تھا۔ جہاز میں سوار ہوتے وقت بھی کلیجہ کٹ رہا تھا، مگر میں خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شیلندر اور مہر آخری وقت تک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ پھر جہاز حرکت میں آیا اور کچھ ہی دیر بعد ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہوتا چلا گیا۔ ہم اپنی آمد کی اطلاع پہلے ہی کر چکے تھے، سو باسط اور حمید دونوں ڈاکٹرز گاڑیاں لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تو علم نہیں کہ تابوت کی چیکنگ ہوئی یا نہیں، البتہ ہمیں نہ تو زیادہ دیر انتظار کی زحمت کا شکار ہونا پڑا اور نہ ہی کسی اور جھنجھٹ کا۔ باسط ویگن لے کر آیا تھا اور حمید میرے والی سبز مرسیڈیز۔ تابوت ویگن میں رکھوانے کے بعد ہم لوگ مرسیڈیز میں بیٹھے اور گاڑیاں قاہرہ کی پر رونق سڑک پہ دوڑ پڑیں۔ دل و دماغ پر ایک سوگواریت طاری تھی۔ سبھی افسردہ اور ملول تھے۔ جب مصر سے ہندوستان روانہ ہوئے تھے تو عدنان مسلسل ہنستا ہنساتا رہا تھا، مزے مزے کے چٹکلے سناتا رہا تھا، ایک لمحے کو بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ تھا، مگر کس صورت میں؟ ایک سرد اکڑی ہوئی لاش کے روپ میں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، سنگین سناٹے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ ہم ہاسپٹل پہنچے تو جسے عدنان کی موت کا علم ہوا وہی رو پڑا۔ ہم نے سب کو یہی کہانی سنائی کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ ہم ہندوستان کیوں گئے تھے اس حقیقت کا علم ہمارے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ عدنان کی لاش کو غسل بھی ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دیا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت سپرد خاک کر دیا۔
اس کا خمیر مصری کی پراسرار مٹی سے اٹھا تھا اور آج وہ اسی مٹی تلے جا پہنچا تھا۔ تابوت میں نے اپنے بنگلے میں خوابگاہ میں رکھوا کر خوابگاہ کو لاک کر دیا اور خود عقیل کے بنگلے میں سونے لگا۔ پروفیسر 2 روز بعد یونیورسٹی چلے گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ جب میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا، مگر میں اس مجسمے سے کچھ ایسی وحشت محسوس کرنے لگا تھا کہ میں نے اسے نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اپنے بنگلے میں سونا بھی چھوڑ دیا۔ اس مجسمے، اس ممی کی وجہ سے بہت خون بہا تھا، بہت لوگ قتل ہوئے تھے، مہاراج اور عدنان بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کہ جس دن اس مجسمے کو نکالا گیا اس دن بہت بڑی تباہی آئے گی۔ عدنان کا غم کچھ ہلکا ہوا تو میں سیوا اپنے گھر چلا گیا اور تقریباً 1 ماہ وہاں رکا۔ طبیعت بالکل فریش ہو گئی۔ جب میں خود کو ذہنی اور روحانی طور پر بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا تب واپس ہاسپٹل آیا۔ زندگی کے شب و روز معمول پر آ گئے۔ پھر ایک دن میں نے پروفیسر کو فون کیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح پروفیسر آن پہنچے۔ جب میں اپنے بنگلے پر ہی موجود تھا، عقیل بھی وہیں تھا، جبکہ عارف پروفیسر کو لیے پہنچا تھا۔ ہم بیڈ روم میں موجود تھے۔ دائیں ہاتھ صوفے کے ساتھ ہی وہ بھاری بھرکم تابوت پڑا تھا جس میں مجسمہ تھا۔ اندر داخل ہوتے پروفیسر کی نظریں اس تابوت پہ جم کے رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر اشتیاق کے تاثرات سمٹ آئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ جی شکیل صاحب، کہیے، خیر سے یاد کیا مجھے؟ ہاں پروفیسر، خیری ہے۔ میں اس مجسمے سے متعلق اسراروں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ کو اپنا ادھورا کام مکمل کرنا ہے، مجسمے پر کندہ تحریر کا ترجمہ۔ شوق سے، میں تیار ہوں، بلکہ مجھے تو شدت سے انتظار تھا اس دن کا۔ چلیے پھر اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تینوں بھی میرے قریب آ گئے۔ تابوت کو الٹانا ہوگا کیونکہ یہ دوسری طرف سے کھلے گا۔ پھر ہم چاروں نے مل کر تابوت کو پلٹ دیا۔ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر ہو گیا۔ یہ اچھا خاصا وزنی تابوت تھا، پر یہ کھلے گا کیسے؟ عارف نے کہا۔ شیلندر نے کوئی طریقہ کار بتایا تھا شکیل صاحب، کیا آپ کو یاد ہے؟ صبر کرو۔ میں لمبائی کے رخ سے تابوت کا جائزہ لینے لگا۔ تابوت کے ٹاپ سے 2 انچ نیچے تختہ غیر محسوس سے انداز میں تھوڑا بڑا تھا۔ میں نے وہاں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے دبا دیا۔ ادھر سے، دوسری طرف اوپر اٹھاؤ، میں نے عارف کو کہا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹاپ کو کنارے سے پکڑ کر اٹھایا۔ تختہ آرام سے اٹھ گیا۔ اس طرف سے میں نے پکڑا اور تختہ اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ اندر وہ پراسرار سنہری مجسمہ موجود تھا۔ پکڑو ادھر سے، باہر نکالو اسے۔ میں نے مجسمے کو ٹانگوں کی طرف سے تھاما اور عارف نے سر کی طرف سے۔ مجسمہ کسی لاش کی طرح سرد تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ وزنی نہیں ہوگا، مگر جب ہم نے اسے اٹھایا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یوں لگا جیسے اس میں پارا بھرا ہوا ہو۔ قریب تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے گر جاتا۔ عقیل اور پروفیسر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بوجھ بانٹ لیا۔ ہم چاروں نے بڑی مشکل سے اسے ایک طرف کھڑا کیا۔ یہ تو بہت زیادہ وزنی ہے۔ میں گہری نظروں سے مجسمے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، جبکہ وہ مجسمہ مجھ سے بھی چند انچ اونچا رہا ہوگا۔ میخی طرز تحریر ہے، پروفیسر بڑبڑائے۔ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ تیروں کا مثلث، یہ میخی خطوط کہلاتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں، وہ علامتیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آثار قدیمہ والے ایسی چیزوں کی قدامت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جو بھی ہے پروفیسر، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے عربی میں ڈھالیں تاکہ ہمارے پلے بھی کچھ پڑ سکے کہ اس مجسمے کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس عبارت کے مکمل ترجمے میں مجھے کم از کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام شروع کریں۔ ہاں بھائی، میں تیاری کر کے آیا ہوں، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچھ فاصلے پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر دوبارہ مجسمے کے قریب آ گئے۔ ہم تینوں پیچھے ہٹ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر اپنے کام میں مگن ہو گئے اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں۔ وہ کاغذ پینسل لیے اپنے کام میں لگے رہے۔ کبھی کبھار قریب رکھی موٹی سی کتاب اٹھا کر اس میں کچھ لکھنے لگتے، پھر دوبارہ مجسمے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم وقت گزاری کے لیے فضول کی باتوں میں الجھتے رہے۔ وقفے وقفے سے کافی کے دور چلتے رہے اور تھرموس خالی ہوتے رہے۔ بے اختیار بار بار میری نظریں گھڑی پر جم جاتی۔ آخر 3.5 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد پروفیسر ایک گہری سانس لے کر مجسمے کے قریب سے ہٹے۔ لو جی، یہ تو فائنل ہو گیا، بڑی دلچسپ کہانی ہے، لائیں دکھائیں ذرا۔ میں نے بے قرار ہو کر ہاتھ پروفیسر کی طرف بڑھایا۔ ارے اکیلے اکیلے پڑھو گے کیا؟ یہ 2 افراد اور بھی تو بیٹھے ہیں، ٹھہرو میں خود پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہاں ہاں سنائیں۔ لو سنو۔ اے مسیحا، اے موت کو شکست دے کر انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے والے، تیری نگاہ مقدس جسموں کے اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو ہی ہے
کہ تیرے سوا کوئی دوسرا اس تابوت اور مجسمے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ میں تجھے خبر کرتی ہوں کہ یہ مجسمہ محض مجسمہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک زندہ وجود ہے۔ میری لخت جگر مریاکس، وہ سو رہی ہے، عذاب جھیل رہی ہے، محض انتظار میں سن کہ پہلے میں تجھے مکمل احوال سے آگاہ کر دوں۔ میرا نام بیوسا ہے، میں شاہ مصر اخناتون کی داشتہ ہوں۔ مریاکس میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ میری ایک اور بیٹی ہے جس کا نام اناتو ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسری پر جان چھڑکتی ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں ہی دیوتا کی مہربانی سے بہت خوبصورت ہیں۔ شاہ مصر اخناتون مریاکس سے والہانہ اور دیوانہ وار محبت کرتا تھا، حالانکہ یہ اس کی ناجائز اولاد تھی۔ مریاکس سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ اس محبت کو دیکھ کر اخناتون کی جائز بیوی اور جائز اولاد مریاکس سے حسد کرنے لگی۔ مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہ حسد نفرت کی اس انتہا کو پہنچے کہ انہوں نے مریاکس کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، مگر میری اتنی اوقات نہ تھی کہ ان کی شکایت اخناتون سے کرتی۔ آخر اخناتون کے جائز خون سے ساحروں کی مدد سے مریاکس کی روح کو کیل دیا، اس کے وجود میں ہی سلا دیا، مبہوس کر دیا گیا۔ اس کے تمام جسمانی افعال بند کر دیے گئے۔ اس کے جسد خاکی پر ایسا طلسمی حصار ڈال دیا گیا کہ اس کی روح جسم سے پرواز نہ کر سکے اور ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کے اندر رہائی کے لیے تڑپتی رہے اور اس قید کا عذاب جھیلتی رہے۔ طبی طور پر میری بیٹی مر چکی تھی کہ طب و حکمت جسم سے متعلق ہوتی ہے، اور مریاکس کے تمام جسمانی افعال منجمد ہو چکے تھے، مگر اس کی روح ابھی بھی جسم میں مبہوس ہے۔ اگر میں اخناتون سے کہتی تو وہ سمجھتا کہ میں اس کے عزیزوں سے حسد کرتی ہوں، اس لیے ایسا الزام لگا رہی ہوں، سو وہ میری گردن مروا دیتا، اور اس کی چہیتی بیگم اس سے بھی پہلے مجھے کسی طلسم میں بندھوا دیتی، سو میں خاموش رہی۔ اخناتون نے حکم دیا کہ اسے حنوط کرنے کے بعد اس کے ذاتی احرام میں دفن کیا جائے۔ حنوط کرنے کے لیے پہلے لاش کی کھوپڑی سے بھیجا نکالا جاتا ہے، پھر اس کے پہلو میں شگاف کر کے شکم سے علائشیں نکالی جاتی ہیں، پھر وجود میں مسالے بھرے جاتے ہیں اور لاش کو کم از کم 70 دن تک کھارے نمک میں رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مسالہ بھرنے کے لیے مریاکس کا شکم چاک کرتے تو طلسمی حصار ٹوٹ جاتا اور مریاکس کی روح آزاد ہو جاتی، مگر اس سنگدل اور شفاق عورت نے ایسا نہ کرنے دیا۔ مریاکس کے ظاہری کھلے اعضاء میں مسالہ ٹھونس دیا اور محلول میں پٹیاں ڈبو کر اس کے وجود کو لپیٹ دیا، گویا حنوط کر دیا گیا۔ شاہ مصر کے حرام میں مریاکس کے تابوت کی جگہ ایک ہیرے جواہرات سے مرصع خوبصورت خالی تابوت رکھوا دیا گیا اور مریاکس کے تابوت کو ایک نہر میں پھینکوا دیا گیا۔ تابوت پر دال اور روغن کی ہلکی ہلکی پالش کر دی گئی تھی تاکہ فوراً نہ ڈوب جائے بلکہ تیرتا ہوا کہیں دور غرق آب ہو۔ میں ماں تھی، سمجھ رہی تھی کہ بیٹی کی روح کس کربناک و دردناک عذاب و تکلیف کا شکار ہوگی۔ کافی دوری پر سے وہ تابوت میں نے نکلوا لیا، گو کہ میرے وسائل محدود تھے، داشتہ ہی صحیح مگر شاہ مصر کی منظور نظر تھی۔ میں نے ساحروں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ میری بیٹی کی روح کو آزادی دلوائیں، مگر وہ باوجود کوشش کے ناکام رہے کہ بندھ مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ 4500 سال گزر جانے کے بعد ایک مسیحا ان علاقوں میں آئے گا اور اسے اس قید سے آزادی دلوائے گا کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہ کر پائے گا۔ وہ مسیحا انسانوں میں نئی زندگیاں اور خوشیاں بانٹتا ہوگا۔ وہ انسانی وجود کو کپڑوں کی طرح کھول کر اندرونی اعضاء دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور وہی مریاکس کا رستہ نفس کھولے گا جو اس کی آزادی کا باعث بنے گا۔ ایک روز شاہ مصر اخناتون کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے مریاکس کی ذات کا واسطہ دے کر ایک فرمائش کی جو اس نے فوراً مان لی۔ میں نے کہا کہ پلوس یعنی موجودہ شہر فارمی کا قدیم نام اور بلیوس بلبیس شہر کا قدیم نام کے وسط میں جو پہاڑی خطہ ہے، وہاں زیر زمین میرے لیے ایک احرام تعمیر کروا دے، اور اس نے ایسا کر دیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو میں نے نیا تابوت بنوایا اور مریاکس کا وجود سونے کے مجسمے میں محفوظ کروا دیا۔ اگر میں مریاکس کا جسم چاک کروا کر حنوط کرواتی تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی اناتو بھی موت کا شکار ہو جاتی کہ اس کا وقت پہلے گزر چکا تھا، سو میں نے ایسے ہی مریاکس کو حرام کے ایک الگ گوشے میں دفن کر دیا۔ اناتو 17 سال کی تھی کہ شاہ مصر اخناتون کے ایک عزیز دمتیراتوس نے اناتو سے شادی کر لی اور وہ اناتو سے دگنا بڑا تھا۔ اس کے باوجود اناتو اس کے ساتھ خوش تھی، مگر اس شفاق عورت سے اس کی خوشیاں دیکھی نہ گئی اور اس نے اناتو اور اس کے خاوند دونوں کو زہر کے ذریعے ہلاک کروا دیا۔ میرے بھی آخری دن آ چکے ہیں کہ کسی وقت بھی مرا چاہتی ہوں۔ مرنے سے پہلے مجبوراً مجھے مریاکس کا تابوت دوبارہ کھولنا پڑا ہے کہ میں یہ پیغام تیرے نام مجسمے پر کندہ کروا رہی ہوں کہ اے مقدس مسیحا، بعد الموت جسم ایک بسترا، ایک سرائے ہوتا ہے روح کے لیے کہ وہ اس میں آتی جاتی رہتی ہے، مگر میری بیٹی کے لیے یہ عذاب خانہ ہے، اسے اس عذاب خانے سے نجات دلا۔ مجسمے کے شکم سے اس کا وجود باہر نکالنے کے لیے
تجھے مجسمے کے دونوں پستانوں پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ را دیوتا تیرا حامی ہو۔ فقط ہرما نصیب بیٹی کی ہرما نصیب ماں بیوسا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے اور میں سوچوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایک ایک حرف میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا تھا اور مجسمے پر کس قدر مستحکم یقین کے ساتھ پیغام درج کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سنہرا مجسمہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، جس کے ہونٹوں پر ایک لافانی مسکراہٹ تھی اور جس کے اندر مریاقص کی غیر حنوط شدہ ممی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اٹھ کے مجسمے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ عارف، پروفیسر، مریاقص کو اس دھاتی تابوت سے باہر نکالے۔ عارف، عقیل و پروفیسر تینوں آگے بڑھے اور ہم نے مل کر با احتیاط مجسمے کو پشت کے بل نیچے لٹا دیا۔ کھولو اسے عارف۔ میں نے عارف کو مخاطب کیا تو وہ ایک نظر ہماری صورتیں دیکھتا ہوا مجسمے کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے مجسمے کے سینوں کے ابھاروں پر ہاتھ رکھے اور ان کو دبا دیا۔ ایک ذرا دونوں پستان نیچے کی جانب دبے اور پھر پراسرار طور پر مجسمے کا اوپری حصہ کسی ڈھکن کی طرح بے آواز کھلتا چلا گیا۔ اس کے کھلتے عارف بے اختیار بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ایک انوکھی اور نئی مہک آزادی نصیب ہوتے ہی فضا میں پھیل گئی۔ مجسمے کے اندر ایک ممی لیٹی تھی، سر سے پاؤں تک سفید پٹیوں میں ملفوف۔ اس کا پورا وجود ان پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی تیرتی رہی۔ پھر عقیل کی آواز ابھری، اب اب کیا کرنا ہے اس کا؟ آپریشن۔ ممی کا آپریشن؟ ہاں۔ عارف، تم اسٹریچر لے آؤ۔ میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا مگر آنے میں دیر نہ لگائی۔ اٹھاؤ اسے، اسٹریچر پہ لٹاؤ۔ عقیل اور عارف دونوں ہی قدرے ہچکچائے، پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اس ممی کو ٹانگوں اور کندھوں سے تھام کر اسٹریچر پہ لٹا دیا۔ اوپر ایک سفید چادر ڈال کر اسے مکمل طور پہ چھپا دیا گیا۔ پھر ہم اسٹریچر دھکیلتے ہوئے باہر آئے اور اسپتال کی عمارت کی جانب بڑھ گئے۔ سبھی ماتحت تھے۔ میں خود مختار تھا، سو کوئی پریشانی والی بات نہ تھی۔ آپریشن روم میں پہنچ کر ممی کو ہم نے آپریشن ٹیبل پر لٹایا اور کرٹن اسٹینڈ کھینچ کر ٹیبل اور دروازے کے درمیان کر دیا۔ شکیل صاحب، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا میں حواسوں میں نہیں ہوں؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں، مگر یہ سب… عارف نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ایک ہزاروں سال پرانی ممی کا آپریشن، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ عقیل بولا۔ میری اپنی ذہنی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی، مگر میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ مریاقص کی روح کو اس کے جسم کی قید سے آزادی دلوانا چاہتا تھا، مگر راستہ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ 4500 سال قبل مجسمے پر میرے لیے پورے وثوق کے ساتھ پیغام لکھا گیا تھا کہ مجھے مریاقص کو اس عذاب سے نجات دلانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، مگر کیسے؟ اس بارے میں مجھے خود بھی خبر نہ تھی۔ یہ آج تک کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور عجیب و غریب آپریشن ہوگا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور ماسک چڑھا لیا۔ پروفیسر نے بھی فوراً میری تقلید کی۔ چاروں راچار عقیل اور عارف نے بھی ماسک چڑھا لیے۔ وہ اس آپریشن کے سلسلے میں خاصے متذبذب دکھائی دے رہے تھے۔ پروفیسر ایک جانب خاموش کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دستانے پہنے اور تیز روشنیاں آن کر دیں۔ میں نے قینچی کی مدد سے ایک پٹی کاٹی اور پھر ان پٹیوں کو کھولا جانے لگا۔ پٹیوں کو سینے اور جوڑ لگانے کے لیے تانت کا دھاگا استعمال کیا گیا تھا، مگر سب کچھ انتہائی خستہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی محنت کے بعد وہ تمام پٹیاں ایک طرف فرش پر ڈھیر کی صورت پڑی تھی۔ نیچے سے ایک سفید کپڑا برآمد ہوا۔ یہ ایک تھیلے کی طرح تھا، جس کے اندر لاش ڈال کر اس تھیلے کا منہ مضبوطی سے سی دیا گیا تھا۔ تھیلے پر مریاقص کے سینے کی جگہ براؤن سی کسی چیز کی مدد سے کچھ لکھا تھا۔ ایک نظر میں یہ احساس ہوتا تھا کہ لاکھ کو پگھلا کر اس کی مدد سے کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ پروفیسر تیزی سے آگے بڑھے، چند لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر بولے، ہرما نصیب مریاقص۔ ہاں، بالکل یہی لکھا ہے۔ اس کا منہ بڑی مضبوطی سے سیا گیا ہے، کاٹنا پڑے گا۔ میں نے قینچی اٹھا کر سر کی طرف سے وہ تھیلا کاٹ دیا۔ اتارو، کھینچ لو، میں نے عارف اور عقیل سے کہا اور تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال دیے تاکہ مریاقص کے وجود کو پکڑ کر تھوڑا سا اٹھاؤں اور تھیلا کھینچنے میں ان دونوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ مگر جیسے ہی میرے ہاتھ مریاقص کے وجود سے ٹکرائے، میرا دماغ بھگ سے رہ گیا، جسم کے رونگٹے تن کر الف ہو گئے۔ میرے ہاتھوں کو جو تاثر ملا وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع اور قطعی ناممکنات میں سے تھا۔ میرے ہاتھ مریاقص کے کندھوں سے ٹکرائے تھے، اس کے بدن کی کھال سے۔ اس کے وجود پر کپڑے نہیں تھے، اس کا جسم ننگا تھا، مگر میرے چونکنے کی، گھبرا جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ میرے بوکھلا کر پیچھے ہٹنے پر عارف اور عقیل دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ پروفیسر کی نظریں بھی مجھ پر جمی تھی اور میں
متحیر نظروں سے یک ٹک اس سفید تھیلے کو گھور رہا تھا۔ شکیل صاحب، کیا بات ہے؟ آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ میں اپنی جگہ حیران پریشان ساکت کھڑا تھا۔ میری اس کیفیت کی وجہ وہ لمس تھا جو میرے ہاتھوں نے محسوس کیا تھا۔ وہ لمس، وہ کسی بے جان وجود یا لاش کا لمس نہیں ہو سکتا تھا۔ جو حرارت، جو نرمی و ملائمت اس میں تھی، وہ صرف ایک جاندار اور زندگی کی حرارتوں سے بھرے ہوئے وجود میں ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے مناسب خیال کیا کہ انہیں حقیقت بتا کر خوفزدہ نہ کروں۔ وہ وہ مریاکس کے وجود پہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کسی درزی کو لاؤں؟ دو چار سوٹ سلوا لیتے ہیں موصوفہ کے لیے۔ عارف نے منہ بناتے ہوئے کہا، کمال کرتے ہیں آپ بھی، بلا وجہ ڈرا دیا۔ عقیل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا چلو پکڑو، تھیلا کھینچو تم لوگ۔ میں نے آگے بڑھ کر دوبارہ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے مریاکا سے گداز کندھوں کو گرفت میں لے لیا۔ لاتعداد برقی لہریں میرے ہاتھوں کے رستے میرے پورے وجود میں دوڑ گئیں۔ مریاکس کے نرم و ملائم و گداز بدن کی حرارت میرے ہاتھوں میں سرایت کر کے میرے پورے بدن میں پھیلتی چلی گئی۔ تھیلا اس کے وجود سے سرکتا چلا گیا۔ ہوا تو کچھ نہیں، مگر میرے احساس نے کہا کہ یکا یک تیز روشنی کچھ مدھم سی پڑ گئی ہے۔ مریاکس کے وجود کی چمک نے تیز روشنی کو چندھیا کے رکھ دیا ہے۔ عقیل اور عارف تھیلے کو کونے ہاتھوں میں پکڑے حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ٹیبل پر بے حس و حرکت پڑے مریاکس کے برہنہ وجود کو تک رہے تھے، جس کے بدن پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہ تھی اور وہ مادرزاد برہنہ حالت میں تھی۔ میں عقیل اور عارف کی متحیر حالت کی وجہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ان کی جگہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہوتا، کبھی بھی کسی بھی صورت یہ یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا کہ یہ تر و تازہ وجود جو 4,500 سال پرانا ہے، بلکہ یہ بڑی بات رہی، کوئی یہی یقین نہ کرتا کہ یہ زندہ نہیں مردہ ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ حسینہ خود کو کپڑوں کی قید سے آزاد کیے نیند کے مزے لے رہی ہے۔ ہم تو سانس بھی اتنے دھیمے انداز میں لے رہے تھے کہ کہیں ہماری سانسوں کا ارتعاش محسوس کر کے وہ قتال عالم آنکھیں نہ کھول دے۔ یہ 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 ناممکن ہے۔ عارف کے منہ سے جملہ مکمل بھی نہ ہو سکا۔ آنکھوں کے سامنے موجود روز روشن کسی اٹل حقیقت سے نظریں تو چرائی جا سکتی ہیں، مگر اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پروفیسر متانت سے بولے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی انسانی وجود اسی طرح اپنی اصل حالت پر برقرار ہو؟ قدرت کے سب کام نرالے ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ تقوی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ۔ اگر قادر اور اس کی قدرت پر کامل یقین ہو تو پھر کسی بھی منظر پر، کسی بھی جلوے کے ظہور پر بے یقینی نہیں آتی۔ میں تمام سوچے جھٹک کر مریاکس کے وجود کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ جسم کے کھلے حصوں میں مسالے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے منہ، ناک اور کانوں میں بری طرح مسالہ ٹھسا ہوا تھا، جس کی عجیب ناگوار ہلکی ہلکی بو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مسالہ غالباً سانس کی نالی تک پہنچا ہوا تھا، جس کی صفائی کے لیے حلق کا آپریشن ضروری تھا۔ نشتر دو، میں نے عارف سے کہا تو وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے انسٹرومنٹ کٹ نکال کر ٹرالی پہ رکھی اور ٹرالی چلاتا ہوا قریب آ گیا۔ میں نے نشتر لیا اور اللہ کا نام لے کر مریاکس کے حلق پہ چلا دیا۔ کھال گوشت بالکل آسانی سے چر گیا، مگر اس کے حلق میں پڑ جانے والے شگاف سے خون کا قطرہ بھی نہ نکلا۔ البتہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا تھوڑا سا مسالہ ضرور برآمد ہوا۔ میں نے پلاسٹک کے باریک نرم راڈز لیے اور اس کے کانوں اور حلق میں ٹھسا ہوا مسالہ نکالنے لگا۔ پہلے اس کے ناک، کانوں، حلق میں جمع ہوا مسالہ نکالا گیا، پھر کیمیکلز کی مدد سے انہیں دھویا گیا۔ واٹر گن کی مدد سے پریشر کے ساتھ اینٹی سیپٹک کیمیکلز کا استعمال کیا گیا۔ ناک، کانوں، گلے کو اچھی طرح دھونے کھنگالنے کے بعد میں نے مریاکس کے حلق کے کٹ پر اسٹچز لگائے اور بینڈیج کر دی۔ مسالہ ایک باؤل میں اکٹھا کرنے کے بعد وہ باؤل میں نے عقیل کے حوالے کیا۔ اس کو سنبھالے، کسی وقت اس کا ایگزامن کریں گے۔ اب وہ پوری طرح اپنی اصلی حالت میں تھی اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس آپریشن میں ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اب ذرا دھیان ہٹا تو اس کے سراپے کی جانب توجہ ہوئی۔ بے شک وہ ایک لاش تھی، اس وقت وہ ایک مریضہ تھی اور میں ایک ڈاکٹر، مگر اس سے ہٹ کر میں ایک انسان بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کی تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، جسمانی نہ صحیح، فقط چہرے کی صحیح۔ اس کے خد و خال، نین نقش اپنے اندر قیامت خیز کشش رکھتے تھے، اور وہ سراپا قیامت تھی، یا پھر قیامت کی سب سے زیادہ خوبصورت نشانی۔ اس کے چہرے پر تازہ گلاب کسی نرمی اور شگفتگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ از خود آنکھیں بند کے لیٹی ہو، اور جیسے ابھی آنکھیں کھولے گی، مجھے دیکھے گی اور میرے گلے کا ہار بن جائے گی۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آپریشن کامیابی سے جائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا، مگر کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ بے ہوشی توڑنے والا انجیکشن لگایا گیا، مگر باڈی نے اسے قبول ہی نہ کیا۔ گیس سنگھائی گئی،
مگر اسے ہوش نہ آنا تھا نہ سونا آیا۔ ہر طرح سے چیک کر کے دیکھ لیا گیا مگر کوئی امید افزا بات سامنے نہ آئی۔ آکسیجن ماسک چڑھایا گیا کہ مصنوعی گیس دے کر دیکھا جائے، شاید نظام تنفس چل پڑے، پر ناکامی ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک آخری حل سمجھ آیا کہ شاک مشین سے اس کے دل کو شاک دیے جائیں، شاید اس طرح اس کی ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جائے۔ آخر مشین سٹارٹ کی گئی اور میں نے شاکنگ پیڈ سنبھالا، وولٹیج ایڈجسٹ کیے اور اللہ کو یاد کر کے پیڈ مریاقص کے ساکت سینے پہ رکھ دیا، مگر اس کے وجود میں کوئی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، کچھ دیر یوں ہی گزر گئی مگر کوئی تسلی بخش نتیجہ نہ نکلا۔ میں ایک طرف سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اپنی حماقت پر غور کرنے لگا۔ شکیل صاحب، پریشان مت ہو۔ عقیل نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک کرشمہ، ایک انہونی ہوئی۔ آپریشن ٹیبل پر پڑی ہوئی مریاقص کی برہنہ لاش نے ایک جھٹکا لیا اور اس کے حلق سے قلق انگیز کرا خارج ہوئی۔ ساکت سینہ آہستہ آہستہ پھولنے پچکنے لگا۔ ٹیبل پر معلق لائٹیں دفعتاً معدوم ہو گئی۔ اس کے جبڑے بھی آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے۔ میں تڑپ پر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ نہ جانے کس نرم جذبے کے زیر تحت میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، خون رگوں میں چبھنے لگا اور دھڑکنیں اپنی رفتار سے تجاوز کر گئیں۔ آہستہ آہستہ اس کی بھویں اور خوبصورت پلکیں لرزنے لگی۔ سینے کا زیر و بم بڑھتا گیا اور معدوم روشنیاں بڑھتی گئیں۔ پھر حیرت انگیز طور پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ آنکھیں کھولتی وہ مجھے پہچان لے گی، مگر وہ بھلا مجھے کیسے پہچان سکتی تھی؟ آنکھیں کھولتی وہ ہم سب کی صورتیں تکنے لگی اور میں نے فوراً چہرے سے ماسک ہٹا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ناشناسائی تھی۔ چند لمحے تک وہ ہماری صورتیں دیکھتی رہی۔ چونکہ اس کے زیادہ نزدیک میں تھا اس لیے وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لب ہلے، ایک مترنم جل ترنگ سا گنگنایا، اس کی دھیمی سی آواز ابھری اور ہم سب ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ نہ جانے وہ کون سی زبان بولی تھی۔ البتہ پروفیسر کچھ مزید قریب آ گئے، پھر اس کے لب و لہجے میں کچھ توڑ پھوڑ وہ کرنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، اس کے چہرے پر شدید ترین کرب کے تاثرات پھیلے تھے۔ پروفیسر نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میری جانب ایسی محبت اور پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کچھ کہا کہ میرا دل حلق میں آن دھڑکا۔ وہ دوبارہ پروفیسر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ اس کے پیروں کی انگلیاں جھڑتی جا رہی تھیں، بالکل مٹی کی طرح۔ اس کے پورے پیر مٹی کی صورت اختیار کر چکے تھے اور انگلیوں کی پوریں جھڑ رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کا وجود مٹی کی طرح بکھرنا شروع ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات سمٹے ہوئے تھے۔ اب وہ خاموش تھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور مجھے اپنے لیے ان میں بڑی عقیدت، بڑا پیار نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر بھی بغور اس کی مٹی میں تبدیل ہوتی ٹانگوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جھپٹ کر بے اختیار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مریاقص، مریاقص سے تمہارا وجود مٹی کیوں ہو جا رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں محبت و احترام کے طوفان ایک ذرا کس آئے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے چند آخر الفاظ خارج ہوئے، میرے لیے، میرے نام، صرف میرے لیے۔ اس کا نچلا دھڑ مٹی کا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں چڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے اس کے رخسار تھپتھپائے۔ مریاقص، آنکھیں کھولو۔ اس نے ایک ذرا میری جانب دیکھا، ہونٹوں پر دل نواز سی مسکراہٹ سمیٹی اور اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ڈھلک گئی۔ چند لمحوں بعد میرے ہاتھوں میں اس کے خوبصورت چہرے کے بجائے ایک مشت خاک بچی تھی۔ یک بیک روشنیاں تیز ہو گئیں، مگر مجھے یوں لگا جیسے میرے اطراف میں اندھیرے پھیل گئے ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرے۔ پروفیسر بتانے لگے کہ ان کی اس سے کیا گفتگو ہوئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر کہیں بہت دور سے بول رہے ہوں۔ ہوش میں آتے اس نے دریافت کیا تھا کہ میں کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں اور یہ کون سے فرعون کا دور حکومت ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ کون سا دور حکومت ہے اور وہ کہاں ہے، اور یہ کہ اسے 4,500 سال بعد زیر زمین دفن احرام سے نکالا گیا ہے اور اسے ممی کی صورت دفنایا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مسلسل عذاب میں مبتلا تھی۔ میرا محسن کون ہے جس نے مجھے اس عذاب سے نجات دلائی؟ میں نے تمہاری جانب اشارہ کیا تو وہ عقیدت بھرے انداز میں تمہارا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی جو مجھے میسر آ رہی ہے اور اسی میں میری مکتی ہے۔ میں عالم ارواح میں چلی جاؤں گی اور خاک کا پتلا خاک میں ملا جائے گا۔ اور جب تم نے محبت بھرے انداز میں بے قراری سے اس کا چہرہ تھام کر اسے مخاطب کیا تو وہ بولی، میرے محسن، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اس خاک کی قید سے آزادی دلائی، اور میں تمہاری اس بے قراری کو خوب سمجھ رہی ہوں۔ تمہاری محبت کا اندازہ ہے مجھے۔ میری زندگی صدیوں پہلے پوری ہو چکی تھی، مگر آزادی اب نصیب ہو رہی ہے۔ میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے۔ آپریشن روم میں گہری بوجھل سوگوار خاموشی پھیل گئی۔ فطرت میں پڑی گرہیں کھل چکی تھیں۔
رکاوٹیں سرک گئی تھیں اور ان رکاوٹوں کے ہٹتے ہی مریاکس کا وجود فطرت کی گرفت میں آ کر اپنی پہچان کھو بیٹھا تھا۔ میں نہایت نرمی سے آپریشن ٹیبل پر پڑی ہوئی خاک کو سہلا رہا تھا، یوں جیسے اس خاک میں میری کوئی عزیز ترین چیک ہو گئی ہو۔ لافانی حسن فنا ہو چکا تھا، بات صدیوں کے جو آئی تھی نظر کے روبرو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاش مٹی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔